السلام علیکم۔ لو جی کیا آ گیا جی 4 جنوری اور اتوار کا دن ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے۔ لو جی جناب علی، کل میں نے گھر پہ ایک فنکشن کیا ہوا تھا، تو یہ بڑے بھائی نے گفٹ دیا ہے، دیکھیں آپ کیسا ہے پورا۔ یہ ٹراؤزر بھی ہے اس کے ساتھ ہے، یہ سارا دیکھ رہے ہیں یہ سالگرہ کے بھی میرے پروگرام شروع ہیں ماشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ تو یہ میرے بڑے بھائی جو جج ہیں انہوں نے مجھے گفٹ دیا ہے، امجد پرویز صاحب نے۔ ٹھیک ہے سر جی، آئیں جی سیاسی خبریں کرتے ہیں جی، سیاسی خبریں کرتے ہیں۔ تو سیاسی خبریں یہ ہیں کہ جناب پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ میں ثابت کرنے لگا ہوں، پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ آپ خود حیران ہوں گے۔ سنو، آپ کو پتہ ہے کہ 2 سپریم کورٹ کے ججوں نے استعفیٰ دیا ہے، اطہر من اللہ نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے۔ ٹھیک ہے، یہ جب تک یہ جج رہے، یہ حکومت کی اور اپوزیشن کے طور پہ رہے ہیں، حکومت کی مخالفت یہ کرتے رہے ہیں۔ تو کتنے ان کو پیسے ملے ہیں جی؟ استعفیٰ دیا ہے، استعفیٰ۔ ابھی یہ نوکری مکمل کرتے تو ان کے اور زیادہ پیسے ہونے تھے، جو میں بتانے جا رہا ہوں نا، اور زیادہ ہونے تھے۔ اگر یہ نوکریاں کرتے تو تقریباً اس سے ڈبل ہو جاتے۔ تو کتنے پیسے ملے آپ کو پتہ ہے؟ اطہر من اللہ کو ملے ہیں 15 کروڑ روپے۔ جی یہ کموٹیشن اسے کہتے ہیں، جو نقد پیسے ملے ہیں انہیں نقد، وہ تنخواہیں نہیں کہہ رہا میں کہ جو پیچھے لیتے رہے ہیں۔ 15 کروڑ ملے ہیں اطہر من اللہ کو اور 16 کروڑ ملے ہیں منصور علی شاہ کو۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 31 کروڑ۔ اور پینشن کتنی ملی ہے؟ ہر مہینے کتنی ملے گی؟ 15 اور 16 لاکھ روپیہ پینشن ملے گی ہر مہینے، جب تک یہ زندہ ہیں۔ زندہ نہیں بلکہ یہ فوت بھی ہو گئے نا، تو ان کی بیوہ کو یہ پیسے ملیں گے۔ مجھے بتائیں پاکستان غریب ہے غریب پاکستان؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یقین کرو، ایک طرف کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور بڑے بڑے لوگ 16 پاس، ماسٹر کیے ہوئے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، وکیل، یہ چند ہزار بھی نہیں کما سکتے مہینے کا۔ ٹھیک ہے، اور ادھر جب ان کو سرکاری نوکریاں ملتی ہیں، اور سرکاری نوکریاں بھی کیسے ملتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈرامے کر کے جو ہے نا وہ جج بنتے ہیں۔ جج یہ نہیں کہ کوئی امتحان دے کے بنتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جج کوئی امتحان نہ کوئی امتحان نہیں ہوتا، یہ سفارشوں سے بنتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں، یہ سفارشوں سے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ان کو پیسے ملے ہیں سارے ججوں کو، ان میں اپنے پرائے سارے قاضی فائز عیسیٰ کو ملے ہیں، یہ ثاقب ناصور کو ملے ہیں، یہ جو بھی ہے جج۔ بات یہ ہے کہ کوئی ریزنیبل بات ہونی چاہیے نا، ریزنیبل۔ میں نے یہ کہا تھا، ایک دن کہا تھا کہ آپ یہ جتنی تنخواہیں وغیرہ دیتے ہیں نا، ان کا کم از کم وہ آپ کریں کہ یہ اذان ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو اذان ختم ہو گئی۔ اچھا سر، میں نے یہ کہا تھا، اب جو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں نا، ان کی بھی جو A کلاس کے کھلاڑی ہیں، ان کی بھی کتنی تنخواہ ہے؟ 60 لاکھ روپے مہینہ۔ یہ سر جی یہ بیلنس نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے ادارے، یہ جو آپ کو نیپکو، پیپکو، فلانا، یہ اداروں میں بڑے بڑے جو انگریز آ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی اس سے بھی زیادہ تنخواہیں، کروڑوں میں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک اصول طے کر لیں کہ جو سب سے ہائیسٹ تنخواہ ہوتی ہے نا، وہ عام ملازمین کی 22ویں گریڈ کی ہوتی ہے، اسی کے حساب سے پینشن دیں، اسی کے حساب سے جناب وہ دیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے پیسے دیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قوم و ملک کی جو خدمت اگر کی ہے تو ان کو 22ویں گریڈ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ایک طے کر لیں، اصول طے کر لیں. کیوں 60 لاکھ روپے ایک کھلاڑی کو ملے سر؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 دفعہ ہارتے ہیں، 11ویں دفعہ جیتتے ہیں. یعنی 10 دفعہ رلاتے ہیں اور ایک 11ویں دفعہ جیتتے ہیں. تو یہ بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے. اور یہ غریب ملک جو ہے نا پاکستان، اس کو اس طریقے سے اس کے پیسوں اور غریبوں کے ٹیکس کو نہ اللہ تللوں میں اڑایا جائے. ہر چیز میں آپ بیرونی دورے کرتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں ہر چیز میں بیلنس کریں. ایسے قومیں ترقی کرتی ہیں، بیلنس کریں، بیلنس. تو اس کے حق میں آپ ہیں تو ذرا بتائیں جی. ٹھیک ہے جی. اب اگلی خبر. سر جی وینزویلا وہ ایڈا ویلا ملک سی جڑا کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سب تو زیادہ تیل دے ذخائر وینزویلا دے وچ نے. تو ایڈا ویلا سی کہ چند گھنٹے جو اس کو جناب فتح کر لیا اور وہ دونوں میاں بیوی گرفتار ہو گئے. یا یہ انہوں نے اپنی مرضی سے گرفتاری دی ہے؟ اتنے کوئی فوج نہیں سی کھڑی ادھر محل دے سامنے. ادھر کوئی گوریلا فوج نہیں تھی، کوئی ٹرپل بریگیڈ نہیں تھی، 111 بریگیڈ، کوئی فوج نہیں تھی. اور وہ چھاتا بردار وہ ہیلی کاپٹروں سے اترے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے آ بھی گئے ہیں. افسوس ہے نا. ویسے افسوس تو ان لوگوں پہ ہو رہا ہے، یہ تو امریکہ نے کیا ہے نا جو بھی کیا ہے. افسوس تو ان لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اب ان کی حمایت کی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم، اٹلی کے وزیر اعظم کہ جی جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے نا، مائٹ از رائٹ. پھر یہ آئین اور قانون یہ ختم کر دو، اسلحے خریدو. یہ چیز ہے. کہتے ہیں پاکستان بھی اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس کے پاس جوہری اسلحہ ہے، بڑا اسلحہ ہے. تو وہی جس کے ڈنڈا، جس کے ہاتھ، جس کے لاٹھی، اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے. چند ملکوں نے جناب علی وہ اس کی مذمت کی ہے. ہاں عوام باہر نکل رہے ہیں، عوام نکل رہے ہیں. کل بھی نکلے ہیں، آج بھی بہت بڑے بڑے جلوس نکلیں گے. اور وہ جو ممدانی ہے نیو یارک کا میئر، اس نے پہلا بیان اس نے دیا ہے کہ ٹرمپ تم نے یہ غلط کیا ہے. نہ کانگریس سے منظوری، نہ عوام سے منظوری. راتوں رات اس نے حملہ کیا ہے ٹرمپ نے، اور جا کے 3 گھنٹے میں قبضہ کر لیا پورے ایڈے وڈے ملک پہ. یار یہ کیا ہے؟ کس لیے یہ تیل وغیرہ تھا؟ پھر وہ لوگ ٹھیک ہے نا، وہ ملک ٹھیک ہیں، ایران اور یہ ملک ٹھیک ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے، جو تھوڑا سا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا وہ سارے مارے گئے، ختم. نہیں سر جی. کل کو چین اگر اٹھے تو وہ پڑوسی ملکوں پہ اوپر قبضہ کرنا چاہے، یعنی کہ یہ تو پھر وہی جنگل کا قانون ہے. کیا فائدہ 21ویں 22ویں صدی میں رہنے کا؟ کوئی فائدہ ہے نہیں سر جی. یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. اور روس نے اور چین نے کھل کے اس کی مذمت کی ہے. یہ سر جی پڑھے لکھے لوگ تو ایسے نہیں کر سکتے. میں اسلحہ لوں اور یہ پڑوسیوں کے گھر پہ قبضہ کر لوں، نہ ایسے نہیں ہوتا. یہ کوئی قانون، کوئی آئین. سلامتی کونسل کا کل اجلاس ہے جی سوموار کو. انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے یہ گول مول سی قرارداد پاس کر دینی ہے. اور وہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سارا انتظام و انصرام ہم چلائیں گے. تیل کی کمپنیوں کے لیے پورے بندے بھی بھیج دیے، وہ بھی ہم چلائیں گے. تو یہ عوام جو ہے نا، جب تک سر جی عوام قبول نہیں کریں گے. ان کی نیب صدر نے تھوڑا سا بیان دیا ہے کہ ہمارا اب بھی صدر جو ہے وینزویلا کا وہی ہے، مارو کو کیا نام ہے اس کا، وہ ہے جی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ بہرحال افسوس کی بات ہے کہ سر جی پورا ملک ایسے چٹکی بجاتے ہی فتح ہو گیا ہے. افسوس نہیں ہے؟ اور امریکہ نے ایران کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے. سارے پہلے مسلم ممالک سارے ایسے فتح کیے ہیں، اب یہ تو پھر پوری دنیا پہ آ جاؤ، تم آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تمہارا حکم ہی چلے گا. ون آرڈر چلے گا، بالکل ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے نا جی، ون ورلڈ آرڈر وہ چلے گا. یہ غلط ہے، غلط ہے بالکل. اگلی سر جی آج کی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار بیجنگ پہنچے ہوئے ہیں. وہاں وہ بڑے اچھے طریقے سے سر جی کام کر رہے ہیں. ویسے آپ کو سر ماننا پڑے گا کہ اسحاق ڈار نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے
پاکستانی معیشت میں، یہ بیرونی دنیا سے دوستی میں بڑے دھیمے مزاج کا بندہ ہے، بڑی دوستی وغیرہ اس نے ساری بحال کی ہے جو عمران خان نے ختم کر دی تھی، جو محمد بن سلمان سے قطر، دبئی، چین، سب کو عمران نے ناراض کیا تھا، ملیشیا، ترکی، کوئی ایسا ملک نہیں جس کو عمران خان نے ناراض نہ کیا ہو، تو وہ جناب علی ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اسحاق ڈار کو ساجی اس کا سلام بنتا ہے، اس کا کریڈٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسحاق ڈار ادھر بیٹھا ہے، اور اس کے علاوہ جناب علی یہ بنو اور لکی مروت میں دہشت گردی ہوئی ہے، وہاں جو ٹریفک پولیس والے ڈیوٹی دے رہے تھے، اچانک ہی کسی نے آ کے گولی مار دی ہے، ٹھیک ہے، 3 بندے ایک جگہ اور ایک بندہ ایک جگہ، بنو اور لکی مروت میں وہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، یہ تو کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو، اور مارنے والا جو نیت لے کے آئے، گن لے کے آئے، وہ کسی کو بھی کہیں بھی وہ مار سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ کوئی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ، اگر سیف سٹی وہاں لگی ہوئی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں، کس لیے؟ میراتھن ریس کے لیے نکلے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہاں پہ 42 کلومیٹر کی ریس تھی، 42 کلومیٹر کی، 42 کلومیٹر دوڑنا سر جی بڑی بات ہے، 42 کلومیٹر، اور وہاں پہ اسرار خٹک صاحب جو ہے وہ انہوں نے پہلی پوزیشن لی ہے، اور اس میں 25 غیر ملکی لوگ بھی شامل تھے دوڑنے والوں میں، یہ امبیسیوں سے، قونصلیٹ خانوں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ ان چیزوں میں بڑا حصہ لیتے ہیں نا۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ انڈیا کو سبق مل رہا ہے، انڈیا پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں نہ آ رہا تھا کرکٹ، اب اس کو بھی سبق مل رہا ہے۔ بنگلہ دیش نے ICC کو اپلیکیشن دے دی ہے کہ ہم انڈیا نہیں جاتے کھیلنے کے لیے، وہاں محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم وہاں محفوظ نہیں ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں سری لنکا میں ہم انڈیا کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو ایسے کو تیسا ہو رہا ہے نا سر جی، دنیا تے حساب ہو رہے ہیں، آپ آخرت کے حساب کی بات کرتے ہیں، حساب جڑا کسے انسان دے نال ناجائزی کرے گا نا، او دا دنیا تے حساب ہوئے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخر میں 2 ہیپی برتھ ڈے ہیں، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کے بھی اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے دوست ہیں جی جو قانونی ٹی وی کو سنتے ہیں بڑے شوق سے، تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہے۔ آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے میری اب 8 جنوری کو ہے، لیکن میں نے ابھی سے منانا شروع کر دی ہے، پورا مہینہ 2 مہینے میں برتھ ڈے مناتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے گفٹ وغیرہ بھی مل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آج جناب علی ہمارے دوست ہیں، ویسے تو وہ دبئی میں ہوتے ہیں، عبد الکریم صاحب، ان کی بیٹی ہے مناہل ملک، ٹھیک ہے، چوک اعظم لیا میں، تو ان کو ہم ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں۔ آپ سارے کہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مناہل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ سرائکی ہوں گے لازمی، تو آپ کو وڈی وڈی پیدائش دی سالگرہ دی مبارک تھی وے، صحیح مبارک تھی وے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری ایک ہماری اور بھی بیٹی ہے، مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے بیٹیوں کی، تو ہمارے دوست ہیں شارق صاحب، اسپین میں ہوتے ہیں، ان کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے ردا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ردا 7 سال کی ہو گئی ہے، وہ بھی آج 4 جنوری کی برتھ ڈے منا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی ہم جناب ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ردا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب کی طرف سے قانونی ٹی وی کے 1,93,000 لوگوں کی طرف سے مبارک ہو، ٹھیک ہے سر جی۔ تو آج جن جن کی بھی برتھ ڈے ہے ان سب کو بھی مبارک ہو، جو نہیں بتا سکے ان کو بھی۔ اور کل ذوالفقار علی بھٹو کی جناب علی برتھ ڈے ہے جی، 5 جنوری، اور کل ہمارے منصور خان صاحب ہیں، ان کی بھی برتھ ڈے ہے، وہ ویسے برتھ ڈے مناتے نہیں ہیں لیکن ان کو بھی برتھ ڈے کی ہم مبارکباد ایڈوانس دے رہے ہیں۔ اور کل میرے دوست ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وکیل ہیں، وہ سمجھ لیں کہ 15-20 سال سے میرے ساتھ ہی ہیں، سید مسعود شاہ صاحب،
مسعود شاہ صاحب کی بھی ہیپی برتھ ڈے ہے, ان کو بھی ہیپی برتھ ڈے ہم کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, تو ہیپی برتھ ڈے ضرور منایا کریں سر. میں تو کہہ رہا ہوں منائیں, خوشی سے منائیں. ٹھیک ہے, اب اگلی خبر کی طرف آئیں. رانا ثناءاللہ نے ایسی شرلی چھوڑی ہے کہ 5 بڑے بیٹھ جائیں اور عمران خان سے مذاکرات کریں. کیڑی لوڑ ہے یار, وہ آپ کا نام نہیں سننا چاہتا. وہ زرداری کے ساتھ کیسی تجویز دی ہے یہ رانا ثناءاللہ نے جی. عمران خان, زرداری, نواز شریف, عاصم منیر اور یہ بیٹھ جائیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں. بخشو بھی بلی چوہل نہ ڈورا ہی بلا. بخشو, یہ غلط ہے بالکل. کوئی مزاح نہیں ہونے چاہیے. جو اپنے قانون کے مطابق بری ہوتا ہے الحمدللہ بری ہو جائے عمران خان, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر سارے جو اڈیالہ جیل, کوٹ لکھپت جیل اور دن پاکے بیٹھے ہیں لوگ, سب کے ساتھ مذاکرات کرو. پھر عدالتیں سزائیں کس چیز کی دے رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے نور و کشتی ہو رہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب اپنا بیان فوراً واپس لو. اب کل حامد میر صاحب نے اپنے پرائیویٹ چینل پہ بنایا ہے کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور اس کو باہر کھولو. تو وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا چور, میں باہر, تم بیٹھے ہو نواز شریف صاحب, تجھے تو میں پاکستان بلاؤں نا. اور پھر جب پاکستان آ گیا تھا تو اس نے کہا جی میں آپ کا پنکھا اور وہ اتاروں گا. اور زرداری کو کہتا ہے کہ وہ میری بندوق کی نشست پر ہے زرداری. اور رانا ثناءاللہ کو اس نے کہا میں تجھے مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. ایسے لوگوں کی آپ حمایت کرتے ہیں سر جی, کیسی باتیں کرتے ہیں. قسم خدا کے کئی دفعہ ہمیں نا یہ رانا ثناءاللہ کو ہو کیا گیا ہے بھائی. میرے خیال ہے ڈر گیا ہے کہ میرے خلاف اگر عمران خان آ گیا نا, اس نے پھر میرے خلاف کوئی نیا منشیات کا کیس بنا دینا. اور بھائی یہ ہمیں نہیں تھا, آپ کی تجویز واپس لو. کمنٹس کر کے بتاؤ جی, رانا ثناءاللہ کی تجویز کے 5 بڑے بیٹھ جائیں اور اس میں عاصم منیر کو بھی گھسیٹ لیا ہے رانا ثناءاللہ نے. پرائے تو پرائے, اپنے بھی گھسیٹ رہے ہیں. خدا کے لیے اس کو اب بھول جائیں. عمران کو اپنا قانونی رستہ ہے, وہ قانونی رستہ اپنائے اور وہاں پہ وہ اگر بری ہوتا ہے تو 7 بسم اللہ بری ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ ان کو 9 مئی والوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو یار, میرا دل کر رہا ہے میز توڑ دوں. 9 مئی جس نے کی ہے بھول گئے ہو. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا جی. چلیں سر جی, دوستوں سے رابطہ کریں. دوست ہمارے جو قانونی مشاورت کے لیے دوست جو رابطہ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اوورسیز والے بھی اپنے دوست پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی ضلع میں آپ کو کوئی قانونی امداد چاہیے تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ وہ کریں. اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ کیس میں شامل نہیں ہوئے, پاکستان کے ملازمین, وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چیز ہی ایسی ہے جو بار بار ہمیں کہنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے وہ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں, تو انشاءاللہ ان کو ہم اپنے مین کیس میں وہ شامل کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ.